ایک دوسرے سے مصافحہ کرتی ہیں، ایک دوسرے سے معانقہ کرتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے سلام کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے معانقہ کرنا اور بغلگیر ہونا رسمی طور پر نہ ہو بلکہ قلبی طور پر ہونا چاہیے۔ یہ درس ہے قربانی کا۔ قربانی ہمیں بے شمار ہمدردی، ایثار اور حقوق العباد کا درس دیتی ہے۔ جس طرح کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جائیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اہل محلہ، ہمسائے، پڑوسی، فقراء، غرباء کے لیے ہے۔ تو اسی مناسبت سے کہ قربانی جو ہمیں درس دیتی ہے، اس قربانی سے بھی ہمیں حقوق العباد کی طرف توجہ کرتی ہے۔ تو آج چند کہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر کیا حقوق ہیں۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہے، اولاد والدین سے جدا ہے، والدین اولاد سے جدا ہے۔ بنیادی وجوہات یہی ہے کہ کوئی اپنے اوپر کسی کے حقوق سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس پر حقوق ہیں، اس کے میرے اوپر کوئی حقوق نہیں۔ میاں اگر سمجھے کہ بیوی کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، بیوی سمجھے کہ خاوند کے کچھ حقوق میرے اوپر بھی لازم ہیں، تو پھر اختلاف تو نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے گھر اختلاف کا مرکز ہیں، آج ہمارے شہر اختلاف کا مرکز ہیں، آج ہمارے ملک اختلاف کا مرکز ہیں، ہمارے محلے اختلاف کا مرکز ہیں، گھر گھر میں اختلاف ہے، گلی گلی میں اختلاف ہے، محلے محلے میں اختلاف ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، ہمسایہ ہمسائے سے جدا ہے، اولاد والدین سے جدا ہے، والدین اولاد سے جدا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر غور و فکر نہ کرنا۔ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام نے ہمسائے کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ اسلام نے رشتہ داروں کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ اسلام نے والدین کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ اسلام نے اولاد کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ اسلام نے بھائی بھائی پر کیا حقوق رکھے ہیں؟ ان چیزوں کا علم نہ ہونا، ان چیزوں پر غور و فکر نہ کرنا آج ہمارے محلہ محلہ کی اختلاف کی بنیادی وجوہات اور اسباب ہیں۔ چنانچہ آج کوشش یہی کروں گا کہ ان چیزوں پر گفتگو ہو،
سب سے پہلی بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ قطع تعلق کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے گا، تعلق کو ختم کرے گا، رشتے کو ختم کرے گا، رشتہ داری میں فساد پھیلائے گا، فرمایا قطع تعلق کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونپ سکتا۔ اور دوسری طرف فضائل بیان فرمائے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے میرے بال کے اندر برکت ہو، میری عمر کے اندر برکت ہو، اور میری اولاد صحت کے اندر برکت ہو، تو حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش تو ہے کہ میرے معاشی معاملات بہتر ہوں، ہم میں سے ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے علم کے اندر برکت ہو، میرے رزق کے اندر برکت ہو، میری عمر کے اندر برکت ہو، میری اولاد کے اندر برکت ہو۔ تو اس کا حل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عمر میں برکت چاہتا ہے، جو بندہ رزق میں برکت چاہتا ہے، جو بندہ علم میں اولاد میں برکت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان بھائی کے کچھ دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، انسان پر لازم ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملے تو سلام کرے۔ آج یہ سلام کا معاملہ بھی جان پہچان تک رہ گیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ہم دیکھتے تھے پہچان ہو یا نہ ہو، معرفت ہو یا نہ ہو، جاننے والا ہو یا نہ ہو، اس سے سلام ضرور کرتے، مگر آج یہ پہچان اور معرفت تک محدود رہ گیا ہے۔ حالانکہ مسلمان پر لازم ہے، مسلمان کے دوسرے مسلمان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ سلام کرے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو مدعو کرے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ہو جائے۔ اگر کہیں مسلمان بھائی کو نصیحت کی ضرورت ہے، وہ نصیحت کا خاص تگار ہے، تو اس کو بھلائی کی نصیحت کرے۔ آج ہماری نصیحت اولاد تک رہ گئی ہے، بھائیوں تک محدود رہ گئی ہے، حالانکہ یہ اسلام کے مسلمان پر جو اسلام نے حقوق مقرر کی ہیں ان بنیادی حقوق کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کی عدم موجودگی میں، یعنی غیر موجودگی میں، وہ موجود نہ ہو تو اس کی پیٹھ کی حفاظت کرے۔ کیا مقصد؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ کرے۔ آج تو غیبت فیشن بن چکی ہے، عام تو عام علماء بھی، خواص بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دوست کو نصیحت کی ضرورت ہے، وہ نصیحت کا خاص تگار ہے، تو اس کو نصیحت کرو، بھلائی کی، اچھائی کی، فائدے کی، نقصان سے بچنے کی اس کو نصیحت کرو۔ اگر تمہارا بھائی مسلمان تمہاری مجلس میں نہیں، تمہاری محفل میں نہیں،
ہمارے قریب نہیں، تو اب اس کی پیٹھ کی حفاظت کرو، یعنی اس کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ آج یہ چیزیں زبان سے کہنا آسان ہے، ان کی عمل کا نشان دور دور تک نظر نہیں آتا، عملی چیز ایسی کوئی نظر نہیں آتی۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا جو چیز مسلمان اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی مکروہ سمجھے، مگر ہمارا وتیرہ اس کے الٹا ہے، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم اٹھا کر فرمایا یہ ہے، ارشاد یہ فرمایا، حکم یہ دیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 4 حقوق ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ نیک مسلمان کی مدد کرے، نیک مسلمان کی امداد کرے، اور دوسرا یہ کہ اور جو گناہگار ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آج ہم نہ نیک کی امداد کرتے ہیں نہ ہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، دعائے ہدایت کرتی ہیں، نہیں، اس کی ہم غیبت تو کریں گے، برائی کو بیان کریں گے، الٹ چل رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے لیے تم دعا مانگو، دعائے مغفرت کرو، نیک کی امداد کرو، گناہگار کے لیے تم دعائے مغفرت کرو کہ کریم رب اس کو ہدایت عطا فرما، مگر ہم دعا تو مانگتے نہیں ہیں، اس کی برے کیا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرنا، اور جس چیز سے روکا گیا منع کیا گیا اس کو شروع کرنا۔ ہر چیز کا نظام الٹ چل رہا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور اگر کوئی مسلمان توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو اس کے ساتھ محبت کرنا۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا گیا رحماء بینہم، صحابہ کرام کے بارے میں اور بالعموم عام مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن مسلمان بھائی ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں، بلکہ فرمایا کہ نیک جو ہیں وہ بروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور برے جو ہیں وہ نیکوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ لیکن جو مسلمان نیک ہیں وہ برے مسلمان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور جو برے مسلمان ہیں وہ نیک مسلمان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کیسے؟ اگر کوئی نیک آدمی جا رہا ہو، گناہگار آدمی اس کو دیکھے تو اس کے لیے یہ دعا کرے کہ کریم رب اس کو اور اپنی برکتوں سے نواز دے، اس کے قدموں کو مزید صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، اور ساتھ یہ دعا کرے یا اللہ جس طرح تو نے اسے
اپنی برکتوں سے نوازا ہوا ہے، ہمیں بھی اسی طرح برکتوں سے نواز۔ اب یہ گناہگار نیک کے حق میں دعا کر رہا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی نیک گناہگار کو دیکھے تو وہ نیک گناہگار کے لیے دعا کرے کہ کریم رب اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو راہ راست پر لگا، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مثال کی طرح ہے۔ جس طرح ایک جسم ہے، جسم کے اندر جاگتا ہے، ہاتھ بھی آنکھ کی تکلیف میں ساری رات جاگتا ہے، دماغ یہ نہیں کہتا کہ یہ آنکھ کا پرابلم ہے مجھے کیا ہے، نہیں۔ زبان یہ نہیں کہتی میرا تو مسئلہ نہیں ہے آنکھ کا معاملہ ہے، پاؤں یہ نہیں کہتے کہ میرا تو مسئلہ نہیں ہے آنکھ کا معاملہ ہے، نہیں، بلکہ دماغ اس کی معاملت کرتا ہے، دماغ آنکھ کو مشورہ دیتا ہے، حکیم کے پاس چل، ڈاکٹر کے پاس چل۔ زبان اس کی مدد کرتی ہے، جا کر صورتحال بیان کرتی ہے کہ آنکھ سے پانی آتا ہے، یہ کھلی نہیں جاتی، آنکھ اندر سے سرخ ہو گئی ہے، اب تکلیف ایک اعضاء کو ہے، سارے جسم اس کا تعاون کر رہا ہے۔ پاؤں معاونت کر رہے ہیں ڈاکٹر تک لے جانے میں، ہاتھ معاونت کر رہے ہیں دوائی کے استعمال میں۔ اب جسم کے ایک اعضاء کو تکلیف ہے، پورا جسم اس کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے۔ یہی مثال مسلمان کی ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہے تو تمام مسلمان بھائی اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں، اس کی معاونت کریں، اس کی مدد کریں۔ مگر ہم اپنے گربان میں جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آج یہ چیز رخصت ہو گئی ہے، آج ان چیزوں کی علامات نظر نہیں آتی، آج یہ چیزیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا مسلمان کی مثال تو ایک اینٹ کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی معاونت کرتی ہے دیوار بنانے کے لیے۔ اور آپ علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک قطع تعلق کرے، نہ بولے، بغیر کسی شرعی عذر کے 3 دن سے زیادہ نہ بولنے پر تنبیہ فرمائی۔ اور فرمایا جو مسلمان بھائی کو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، پوچھا تیرا کیا عمل تھا، کس عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا؟ ارشاد فرمایا کہ راستے میں ایک خاردار جھاڑی تھی جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، گزرتے ہوئے میں نے اس خاردار جھاڑی کو دور کر دیا، مسلمان اس تکلیف سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ہمارے بندوں کی تکلیف کو دور کیا ہے، جا ہم تیری ساری قیامت کی تکلیفوں کو دور کر دیں۔
آج ہم دوسروں کے لیے وبال جان ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی اگر ہمسایہ ہے تو وہ ہم سے تنگ ہے. پہلا تیر ہی ہمارا ہمسایہ پر لگتا ہے، اگرچہ وہ بھائی کیوں نہ ہو. بھائی بھائی سے جدا ہے، ہمسایہ ہمسایہ سے جدا ہے. آخر سوچنے کی بات کیا تو اسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کی تو تعریف بھی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان محفوظ نہیں ہے، اوپر سے لے کر صاحب اقتدار تک کوئی بندہ دوسرے بندے کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. اولاد جو ہے والدین کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، والدین اولاد کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، بھائی بھائی کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، ہمسایہ ہمسایہ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. حالانکہ مسلمان کی تعریف بھی یہی کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائے وہ مسلمان ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ مومن کی علامت کیا ہے؟ فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان مومن ان کے جان ان کا مال ان کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، وہ مومن ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے، نیکی کا راستہ اختیار کر لے، اصل مہاجر وہ. پہلے برائی کے راستے پر تھا، اب نیکی کے راستے پر ہے. برائی کے راستے سے ہجرت کر کے صراط مستقیم پر چلنے والا مہاجر. آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں. آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے صبح درس میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، توجہ ہے، کہ اے میرے پیارے رسول پیغمبر، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے اتنا مقام اور مرتبہ کیوں دیا کہ دونوں جہانوں کے اندر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف، تو نے جو اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، وہ بھائی جنہوں نے بچپن کے اندر تمہیں کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، پھر کئی سال گزرنے کے بعد جب تم ایک ملک کا خلیفہ تھا، ایک ملک کا بادشاہ تھا، ایک ملک کا صدر تھا، اس وقت آپ کے پاس سلطنت تھی، وہ بھائی محتاج ہو کر آئے، آپ طاقت میں تھے، تو آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تجھے معاف کرتا ہوں. پیارے یوسف، تو نے اپنے بھائیوں کو جو معاف کیا، بھائیوں کے معاف کرنے کی وجہ سے ہم نے دونوں جہان کے اندر تیرے ذکر کو بلند. آج ہم دعا کے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، مگر کسی مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ پڑے، مگر ہم کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، تو ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ عید کے موقع پر ہم بغل گیر ہوتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہم معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مگر رسمی طور پر ہوتا ہے، کان قلبی طور پر. جس کو ملے، جس کو سلام
سلام کریں، جس سے مصافحہ کریں، جس سے معانقہ کریں، جس کے ساتھ بغل گیر ہوں، دل کے ساتھ اس کو معاف کرنا ہے۔ پتا ہے کہ معاف کرنے کا کیا مقام ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر موجود تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمانے لگے۔ جب آپ نے تبسم فرمایا تو آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم فرمانے کے اسباب کیا ہیں؟ کس بات پر آپ تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بھائی اللہ کی عدالت میں ایک دوسرے سے انصاف لے رہے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو لے کر آیا، کریم رب میرے بھائی سے مجھے انصاف لے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا بھی اپنے بھائی کو انصاف دو، حق دو اس کا۔ تو اس نے عرض کی، کریم رب میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ درج کرانے والے، انصاف لینے والے سے پوچھا کہ تیرے بھائی کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا اللہ میرے گناہ، میرے گناہوں کا بوجھ، میرے گناہوں کا بار میرے بھائی کے اوپر ڈال دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چشمائے اطہر سے آنسو بہنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے کہے گا کہ میرے گناہ تم لے لو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ادھر جنت کی طرف دیکھو۔ انصاف لینے والا جنت کے محلات کو دیکھے گا۔ معاف کرنے کا مقام بیان کر رہا ہوں۔ آج بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، دور کی بات نہیں کرتا، آپ کے شہر کی بات کرتا ہوں، کوئی لاہور کی بات نہیں، فیصلہ آباد کی بات نہیں، پچھلے سال کی بات ہے، آپ کے چوکانے کے بازار کی بات ہے۔ ایک گھر کپڑے کے پیچھے دوسرے بھائی نے اس کو قتل کر دیا، یہ چوکانوں کی بات ہے۔ یہ ہے میرا معاشرہ، یہ لاہور کی بات نہیں ہے، کراچی کی بات نہیں ہے۔ ایک گھر کپڑے کے پیچھے دوسرے مسلمان بھائی کو ناحق قتل کر دیا، یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انصاف لینے والے سے فرمائے گا جنت کی طرف دیکھو۔ جب وہ جنت کی طرف دیکھے گا تو اس کو اونچے محلات نظر آئیں گے جو چاندی اور سونے کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے۔ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کریم رب یہ تو کس پیغمبر، رسول، صدیق، نبی، شہید کو عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس محلات کی قیمت ادا کرے گا، یہ جنت کے محلات میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو وہ عرض گزار ہوا، کریم رب اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ جو سونے اور چاندی کے محلات جنت کے اندر بنے ہوئے ہیں، تیار ہیں، ان محلات کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان اونچے اونچے سونے اور چاندی کے محلات کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف فرما دے۔ تو اپنے اس بھائی کو معاف فرما دے تو وہ جنت کے محلات کو دیکھ کر فوراً عرض کرے گا، کریم رب میں اپنے بھائی کو، مسلمان کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ اور تو خود بھی جنت کے اندر چلا۔ آج معافی کی دعا تو مانگتے ہیں مگر معاف کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
جو بندہ دنیا کے اندر کسی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت والے دن اس بندے کی تکلیف کو دور کرے گا۔ کوئی ایک بات ہے وقت کے دامن میں گنجائش ہے یا نہیں؟ بات کو ختم کرتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ اچھا برتاؤ کریں تو وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق تو سمجھتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کو سمجھتا تک نہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان